شرابی کی سزا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں اس پر باب قائم کیا ہے۔ یہ باب نمبر 91 ہے۔ اس کا سٹارٹ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قرآن کی ایک آیت سے کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں میں شراب پینے اور نہ پینے والے بھی لوگ تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے شراب پی کر نماز شروع کر دی، کیونکہ ابھی تک شراب کی قطعی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اور کچھ نامناسب الفاظ کہہ دیے۔ تو سورۃ النساء کی یہ آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ تو اے ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو جب تم حالت نشے میں ہو۔ تو مسلمانوں میں سے جس نے شراب پی اس نے تو پی، اور جس نے چھوڑ دی اس نے مکمل چھوڑ دی۔ اچھا، حتیٰ کہ حضرت عمر نے شراب پی کر اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا سر زخمی کر دیا، پھر بدر کے مقتولین پر نوحہ کرنے بیٹھ گئے۔ جب یہ بات حضور کو پہنچی تو آپ چادر گھسیٹتے ہوئے غصے سے باہر تشریف لائے اور ہاتھ میں جو کچھ تھا اٹھا کے حضرت عمر کو مار دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے۔ حضرت عمر نے فوراً کہا ہم رک گئے، اور شراب کی حرمت کے متعلق متفق علیہ حدیث ہیں، یعنی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ حضور نے فرمایا عادی شرابی جنت میں نہیں جائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ ہمارے پروردگار نے بتوں کی عبادت کے بعد ہمیں سب سے پہلے شراب پینے اور مردوں کی غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو قوم دنیا میں کسی نشہ آور چیز پر اکٹھی ہو جائے تو اللہ انہیں جہنم میں بھی اکٹھا فرما دے گا، اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگیں گے۔ ایک آدمی دوسرے کو کہے گا کہ اے فلاں، اللہ میری طرف سے تجھے اچھی جزا نہ دے، تو ہی مجھے اس مقام پر لایا تھا، اور دوسرا اسے اسی طرح کہے گا۔ حضور سے مروی ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی تو اللہ اسے سیاہ ناگوں کا زہر پلائے گا، جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت برتن میں گر پڑے گا، اور جب پیے گا تو گوشت اور جلد دونوں گر پڑیں گے، جس سے تمام دوزخی بھی مصیبت زدہ ہو جائیں گے۔ شراب پینے والا، کشید کرنے والا، نچوڑنے والا، اٹھانے والا، منگوانے والا اور اس کی قیمت کھانے والا سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، جب تک یہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ ان کی نماز، روزہ اور حج قبول نہیں فرماتا۔ اگر یہ توبے سے پہلے ہی مر جائیں تو اللہ پر حق ہے کہ انہیں دنیا اور شراب کے ہر گھونٹ کے بدلے جہنم کا پیپ پلائے۔ یاد رکھو، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ حضرت عباس بن مرداس کے متعلق منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں انہیں کہا گیا آپ شراب کیوں نہیں پیتے، یہ تیری حرارت میں اضافہ کرے گی۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے ہاتھوں جہالت کو اپنے پیٹ میں داخل کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ صبح کو اپنی قوم کا سردار بنوں اور شام کو ان کا پاگل شمار ہوں۔ امام بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ام الخبائث یعنی شراب سے بچو۔ ام الخبائث یعنی خبائث کی ماں، خباثتوں کی ماں۔ تم سے پہلی امتوں میں ایک عبادت گزرا اور لوگوں سے خلوت نشینی میں رہنے والا شخص تھا۔ ایک عورت اس کے پیچھے پڑ گئی، چنانچہ اس عورت نے اپنا ایک خادم اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم تجھے ایک گواہی کے لیے بلا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ عابد آ گیا اور جس دروازے سے داخل ہوتا جاتا وہ عورت دروازہ بند کروا دیتی۔
حتیٰ کہ جب وہ ذلیل عورت کے پاس پہنچا جو بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور شراب سے بھرا جام، تو اس نے کہا ہم نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے بلایا ہے، اور پھر تو میرے ساتھ بدکاری کرے گا یا پھر تو شراب پیے گا۔ اگر تو نے انکار کیا تو میں چیخ و پکار کر کے تجھے رسوا کر دوں گی۔ لہٰذا جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تو اس نے کہا کہ مجھے شراب پلا دو۔ عورت نے اسے شراب پلا دی۔ عابد نے کہا اور پلاؤ اور پلاؤ، اور وہ پیتا 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 حالت نشہ میں چلا گیا، اور حالت میں نشے میں جانے کے بعد اب چونکہ اسے ہوش تو رہا نہیں تو اس عورت نے اس سے بدکاری بھی کی اور اس لڑکے کو اس کے ہاتھوں قتل بھی کرایا۔ لہذا شراب سے بچو۔ اللہ کی قسم کسی آدمی کے سینے میں ایمان اور دائمی شراب نوشی کی خواہش اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتی ہے۔ امام احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، کیا تو نے مقرر کیا زمین میں اس کو جو فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ واقعہ ایک غلط واقعہ ہے، لیکن ہم اس کو یہاں پر اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے۔ فرشتوں نے کہا ہم اولاد آدم سے زیادہ اطاعت گزار ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ 2 فرشتے لاؤ تاکہ ہم دیکھیں وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، ہاروت اور ماروت حاضر ہیں۔ اللہ نے فرمایا زمین پر اتر جاؤ۔ زہرا ستارے کو انسان سے خوبصورت تر عورت کی شکل میں ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ دونوں فرشتے اس کے پاس آئے اور اس سے مباشرت کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس نے کہا جب تک تم اس کلمہ شرک کو نہ بولو گے اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ ہاروت و ماروت نے کہا اللہ کی قسم ہم شرک تو کبھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ عورت چلی گئی اور پھر آئی تو ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ ہاروت و ماروت نے پھر اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کا سوال کیا۔ عورت نے کہا جب تک اس بچے کو قتل نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہم قتل تو کبھی نہ کریں گے۔ چنانچہ وہ پھر چلی گئی اور اس دفعہ شراب کا پیالہ اٹھا لائی۔ ہاروت و ماروت نے اپنی خواہش کی تکمیل کا مطالبہ کیا تو عورت نے کہا اللہ کی قسم جب تک یہ شراب نہیں پیو گے تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے فوراً شراب پی لی اور بدمست ہو کر اس سے بدکاری کی اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو عورت نے کہا اللہ کی قسم جس کام کا تم نے میرے سامنے انکار کیا تھا وہ کام تم نے حالت نشے میں کیا۔ بس اس وقت ان دونوں کو دنیا کے عذاب یا عذاب آخرت میں اختیار دیا گیا تو ان دونوں نے عذاب دنیا کو قبول کر لیا۔ امام رازی اس واقعے کو غلط قرار دیتے ہیں اور صاحب روح البیان نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اصل حقیقت سمجھنے کے لیے آپ ضیاء القرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کو یہاں نقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات واضح کر دی جائے کہ بعض کتابوں میں بعض واقعات نقل کر دیے جاتے ہیں اور ان کی سرد کوئی نہیں ہوتی، یا تو وہ اسرائیلیات ہوتی ہیں یا پھر اس کے اندر اس لیے اور وہ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ پھر لوگ اس کو ایک دوسرے کے سامنے نقل کرتے رہتے ہیں اور کسی کو اس کی اصل پتہ نہیں ہوتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے اس کے لیے پیالے میں نبیذ بنائی۔ حضور میرے پاس تشریف لائے تو وہ ابل رہی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ اے ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنی بیٹی کے لیے دوا بنا رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے حرام کردہ اشیاء میں میری امت کے لیے شفا نہیں رکھی۔ مروی ہے کہ جب اللہ نے شراب کو حرام فرمایا تو اس سے تمام فوائد سلب کر لیے۔